السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ جو شیئر کرتے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ اب پارلیمان آئین سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ وہ کہ اس فیصلے میں کہا ہے اور کیا وجہ، اور انہوں نے کیوں کہا کہ آرٹیکل 8 کو جو ہے وہ اس سے متصادم کوئی بھی قانون سازی ہوگی وہ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا ایسی قانون سازی جو ہے پھر عوام کا جو ہے وہ عدلیہ پر جو اعتماد ہے وہ متاثر ہوگا۔ وہ کس کیس میں کہا اور وہ کون سا کیس تھا آج اس میں بتاتے ہیں، اور ان کا اضافی نوٹ تھا، اور وہ قاضی فیصل صاحب اور جسٹس مین الدین خان صاحب کے ساتھ بینچ میں موجود تھے، وہ کون سا ہے یہ سارا ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ کافی برہم ہوئے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب پر۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ بندہ موجود ہے تب تک اسلام آباد میں انصاف ممکن نہیں ہے، اور وزارت قانون انصاف بھی جو ہے اس کے پیچھے ہے۔ تو یہ جو سارا ایک ماجرا بنا ہے اور آج کی پوری سماعت ان کے آبزرویشنز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کافی برہم تھے جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب پر۔ انہوں نے سیفر ٹرائل کے متعلق بھی جو ہے وہ کھل کر بولے آج، ان کے متعلق بھی جو انہوں نے کچھ باتیں کی، یہ سارا حوال جو ہے ہم آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، میرا نام محمد عمر فاروق ہے، آپ ہمارا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں عمر راجپوت۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو حوال ہے، جو ان کا اضافی نوٹ ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ ایک مختار نامی شخص تھا جس نے جو ہے وہ درخواست دی تھی کہ سپریم کورٹ کے ملازمین تک رسائی کی، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ آج اردو میں تحریر ہوا اور آج جاری ہوا ہے تو یہ فیصلہ متفقہ تھا، اور جو انہوں نے اضافی نوٹ جاری کیا ہے اس میں ظاہری سی بات ہے، ایک چیز انہوں نے پارلیمان کو بھی کلیئر کرتی ہے کہ بنیادی حقوق کو جو متاثر کر کے آرٹیکل 8 سے متصادم کوئی بھی قانون سازی جو ہوگی آپ نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے جو اضافی نوٹ میں کہا، انہوں نے کہا کہ پھر عوام کا واحد اعتماد جو ہوتا ہے وہ عدلیہ ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے تمام ایگزیکٹو تمام ادارے جو ہے سپریم کورٹ کے نیچے ہیں، اور سپریم کورٹ کے عمل کے پابند ہیں آئین کے مطابق بھی، اور آئین کا جو بنیادی ستون بھی ہے اس میں عدلیہ بھی جو ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے، اور عدلیہ کو جو ہے فل پاورز ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عوام کا وہ جو اعتماد ہوتا ہے عدلیہ پر، اور اس چیز سے جو ہے وہ اگر عدلیہ بھی جو ساتھ مل جائے اور فیصلوں کی تصدیق ایسے کرتے ہیں متصادم آئین سے متصادم قانون سازی کی، تو عوام کا عدلیہ پر جو ہے وہ سپریم کورٹ پر اعتماد کمزور ہوگا، جس سے جو متاثر ہوگا یعنی کہ ختم ہی ہوگا، اس سے جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ متاثر ہوگی اور عدلیہ اس سے کمزور ہوگی۔ تو اس وجہ سے جو ایک بظاہر جو 26ویں آئینی ترمیم بھی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے پھر حکومت 27ویں کی بھی کوشش کر رہی ہے، اور پھر جو جمعے والے دن ایک لیجسلیشن جو ہے قانون سازی کر رہی ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کر رہی ہے۔ کچھ اس کی اطلاعات ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر جو 23 کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں اپڈیٹس آ رہی ہیں، اور جمعے والے دن اطلاعات ہے کہ یہ بل پیش ہو جائے گا اور قانون سازی جو ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے جو ان کا ایک واضح میسج ہے۔ دوسری جانب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو آج بڑے سخت ریمارکس دیے، اور جج ذوالقرنین ابو الحسنات پر جو ہیں وہ کافی برہم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ بندہ موجود ہے اسلام آباد میں تب تک انصاف ممکن نہیں ہے۔ جب پہلے ہم جو 2 ججز نے ان کے جو مس کنڈکٹ پر جو ہے وہ درخواست دی، تو انہیں جو ٹرانسفر کیوں نہیں کیا گیا ان کے جہاں وہ تھے، مطلب پنجاب میں ان کو واپس کیوں نہیں بھیجا گیا، تو اس پر انہوں نے کافی برہم ہوئے، اور انہوں نے ان سے بھی جو ہے وہ وضاحت طلب کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی کافی مس کنڈکٹ انہوں نے کی ہیں جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے، اور انہوں نے جو ہے وہ سائفر ٹرائل کے متعلق بھی انہوں نے آج اس کیس میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ایسا ٹرائل کر دیا جو سائفر کا ٹرائل تھا، اور جو شاید کبھی ایسا ہوا ہی نہ ہو ٹرائل جس طرح کا انہوں نے، کیونکہ وہ ظاہری سی بات ہے جس طرح کا ٹرائل ہوا پھر سزا ہوئی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھی، اور ہم بھی لمحہ بلمحہ جو ہے وہ اپڈیٹ جو سماعت کے کیسز کی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہے تھے اپنے ناظرین کے ساتھ، وہ پڑھی ہیں ویڈیوز۔ اور کیونکہ بار بار جو ان سے ٹرائل کا جو ہے وہ قلعدم ہوتا تھا، پھر وہ جاتے تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کافی بار جو ہے PTI ان کے پاس گئی تھی، کبھی صحافیوں کو نہ جانے دینا، کبھی اوپن ٹرائل نہ کرنا، تو یہ چیزیں تھیں۔ پھر وہ بعد میں ہم نے دیکھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو ہے وہ ٹرائل قلعدم قرار دے دیا جو سائفر کا تھا۔ تو یہ بظاہر جو چیزیں ہیں، اور پھر وہ کافی برہم بھی ہوئے، اور آج جو ان کے سخت ریمارکس بھی تھے، اور تحریری آرڈر آئے گا تو مزید ہم آپ کے ساتھ وہ ان کے اپڈیٹ شیئر کریں گے کہ انہوں نے تحریری آرڈر میں کیا کیا لکھا ہے اور کیا چیزیں۔ یہ اعظم سواتی کا کیس تھا، اور اس کے متعلق پھر جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب نے جو ہے وہ ایمان مزاری صاحب ہے جو سینئر ایڈوکیٹ ہے، اور ان کے شوہر جو اب ہادی صاحب ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ان کا منظور کر لیا تھا، وہ بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ قلعدم ہو گیا۔ تو بظاہر جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے اور جیسے ریمارکس آ رہے تھے جو ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں، ان کا جو ہے وہ بطور جج کے عہدے پر اسلام آباد میں کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جسٹس یہ آیا آفریدی صاحب کی چیف جسٹس بننے کے بعد ایک ہم نے الگ ہی عدلیہ کا رخ دیکھا ہے، کیونکہ ججز قاضی فیصل صاحب کے جانے کا ظاہری سی بات انتظار کر رہے تھے جس طرح کے وہ فیصلے دے رہے تھے، تو اس وجہ سے۔ تو ناظرین، یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹس، اور جو ہم نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا۔ ابھی تک اتنے، اللہ حافظ۔